بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ کل جو میری بات کر رہا تھا کبر و تکبر کی، اس کی آج دوسری سیریز جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست نے کمنٹس میں کہا تھا کہ اس سیریز کو جاری رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے کچھ اور مزید چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ کبر و تکبر جو ہوتا ہے وہ اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں ایڈیشنل جو غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہیں، اور ان کو جو ہے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کبر بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، یہ تو میں جیسے عرض کر چکا ہوں۔ آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں، دماغ میں، کہیں کسی جگہ پہ، دل میں کبر جو ہے وہ پنپ تو نہیں رہا، وہ ہمارے اندر وہ اپنی جگہ بنا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں سر نہ اٹھا لے۔ غصہ بھی کبر کا ایک اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے، جس کے آگے ہر چیز جو ہے وہ ماند ہو جاتی ہے۔ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور وہ عمل کر جاتا ہے جس کا بعد میں ازالہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کن چیزوں پر غصہ آتا ہے، کون سی چیزیں ناگوار ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں، ذرا کبھی تجزیہ کر کے اپنی گریبان میں منہ ڈال کر ذرا جھانک کر ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کیا چیز ہے، کون سے عوامل ہیں جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے ہماری انا آڑے ہاتھوں آ رہی ہے، ہمیں غصہ دلانے والی چیز کیا ہے، ہم کیا کر کیا رہے ہیں، کس وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ شاید کوئی بندہ نادانی میں کوئی خطا کر بیٹھا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ پریشانی میں کوئی معاملات اپنے کر بیٹھا ہے، تو ہمیں اس پہ غصہ کیوں آ رہا ہے، ہم اس پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے، تھوڑا سا اپنے آپ پر توجہ دے کر، غور کر کے، فکر کر کے پھر اس بات کو آگے چلایا جا سکے۔ طنز و مزاح ہم کرتے ہیں، طنز و مزاح کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ طنز و مزاح اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کی آپ تضحیق کر دیں، اس کو آپ نیچا دکھا دیں اور اس کو آپ اتنا پریشان کر دیں کہ وہ محسوس کرے کہ میری یہاں پہ انسلٹ ہو رہی ہے۔ طنز و مزاح میں بھی ایک حد ہونی چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اور جب آپ طنز و مزاح کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی واپسی آپ کے ساتھ طنز و مزاح میں کوئی بات کر رہا ہو، تو آپ کو ناگوار گزرے کہ میں بڑا، آپ کا کبر آپ کے آگے آ رہا ہے، آپ کا تکبر آپ کے آگے آ رہا ہے کہ یار اس کی کیا مجال، یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اور میں نے جب مذاق کیا تو میں نے کیا کیا بول دیا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب مجھے رسپانس میں اس نے مذاقاً کوئی باتیں ایسی کر دیں جو ناگوار گزری اور اس کے اوپر مجھے غصہ آ گیا، میری انا آگے آ گئی، تکبر آ گیا۔ اس نے کہا کہ یار تیری کیا مجال، تو مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر سکتا ہے، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح بات کر لیں۔ وجہ کیا بنی، اپنی حیثیت دیکھو، اپنا مقام دیکھو، اپنا مرتبہ دیکھو، اپنا انداز دیکھو۔ میرے ساتھ آپ اس طرح مذاق کر رہے ہیں، آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، تو یہ وہ عناصر ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے، کبر پختہ ہوتا جا رہا ہے، کسی نہ کونے قدرے میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس چیز پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے اور اس کا ازالہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اپنا موازنہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا خیالات دیکھنے چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں اپنے نفس کی بڑائی، اپنی آن عزت کا احساس ضرور پنہاں ہوتا ہے، جو کہ انسان کو خرابی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو میرے اصول ہیں، یہ میرے معاملات جو ہیں ایسے نہیں ہیں، میں تو ٹھیک بات کر رہا ہوں، تو میرا انداز ٹھیک ہے، میرا گفتار ٹھیک ہے، میرے معاملات ٹھیک ہیں، مجھے اختیار ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اپنا آپ دیکھیں، جہاں جہاں آپ ٹھیک ہیں، جہاں آپ کو ضمیر ملامت نہیں کر رہا، وہ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ الہامی کتاب، حکمت والی کتاب، قرآن پاک میں اللہ رب العزت 29ویں پارے 75ویں سورت قیامت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 14 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ تو جب ایک حکمت والی کتاب میں یہ بات آتی ہے کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، تو آپ بے شک جو مرضی کر لیں، کوئی آپ کا دوسرا آپ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ دن بھر جو کام کرتے ہیں، آپ کی جو زندگی، آپ کی جو ماضی ہے، اگر کبھی تھوڑا سا آنکھیں بند کریں، پیچھے چلے جائیں، تو جو آپ کے ساتھ ہوا، جو آپ نے کیا، وہ پوری ایک جیسے فلم نہیں چلتی ہوتی، وہ فلم کی طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ سارے مناظر آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کہاں پہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، میں نے کیا کیا،
اور وجہ کیا بنی، معاملات کیا ہوئے تھے، کہاں پہ خطا تھی. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے مستقبل کی جو ہے وہ حکمت عملی بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی درستگی بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ جو ہے گامزن بھی کر سکتے ہیں. جو خطائیں، جو غلطیاں آپ سے سرزد ہوتی ہیں، مجھ سے سرزد ہوتی ہیں، ہم ان کو اگر موازنہ کریں، ہم ان کو دوبارہ جائزہ لیں، وہ ریویو پہ چلے جائیں، تو وہ کلک کریں گے کہ یہاں پہ ہاں یہ چیز غلط ہوئی، یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج خدا کی جو باتیں ہیں، خدا کا جو کلام ہے، خدا کی جو ہم پیروی کرتے ہیں وہ کیسے ہیں. وہ ایک بزرگ بڑی کمال کی بات کرتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار بات سنو میری، ہم سب خدا کو مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم سب خدا کو مانتے ہیں، مگر افسوس کہ خدا کی مانتے نہیں ہیں. تو یہ بالکل صحیح موازنہ تھا ان کا، اور صحیح بات تھی ان کی کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، وہ یکتا ہے، واحد ہے، قادر ہے، سب کچھ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اور ہم سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. لیکن ہم اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اس کو ماننے سے قاصر ہیں، اور کسی حد تک ہم نہیں وہ معاملات کر سکتے. ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تیری خطائیں ہیں، تو جب آئے گا اپنے مالک کے پاس، میں رؤوف الرحیم ہوں، غفور الرحیم ہوں، میں ضرور تمہیں معاف کر دوں گا. تو معافی کے طلبگار ہمیں ہونا چاہیے، اور معافی مانگتے رہنا چاہیے، رہنمائی لینی چاہیے بزرگوں سے، صالحین سے، فقہاء سے، استادوں سے، اخلاق والے اچھے لوگوں سے، اچھی محفلوں سے. تو ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ اس طرف نہیں جائیں گے. اور سب سے بڑا آپ کا استاد آپ خود ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ قیامت کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. تو ہم اپنے استاد سب سے بڑے خود ہو سکتے ہیں، اور ہم اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو. ایک اور چیز جو عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عالم انسانیت کے سب سے بڑے رہنما ہیں، اور آپ کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچنا مشکل ہوتا تو کبھی کبھی زمین پر بیٹھ جاتے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے. اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر جاتا تو اس کو اٹھا کے جھاڑ کر آپ تناول فرما لیتے. آپ کا اسوہ حسنہ کمال، آپ خود اپنے جوتے سی لیتے، آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، اپنی ازواج مطہرات سے، سب سے انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے، اور تمام لوگوں کی باتیں بڑے غور و خوض سے سنتے، اور آپ کے تمام مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے تو اس کو اپناتے ہوئے کسی حد تک ہمیں بھی ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، آپ میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے؟ یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس طرح آپ ہی کی طرح دوسرے انسان بھی ہیں، دوسرے لوگوں میں بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، وہ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. ان کو حقیر سمجھنا یہی تباہی اور بربادی ہے. کبھی بھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو، محبت سے دیکھا کرو، شفقت سے دیکھا کرو. پتہ نہیں کون لوگ کس انداز میں ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، بھائی چارہ، اخوت اور ملنساری سے رہیں. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا، جس دوست نے سبسکرائب نہیں کیا، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی سجیشن اور تجاویز ضرور دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.